بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت پر جنگی جنون سوار ہے۔ بھارت میں انتہا پسندی کا عروج، ہندوتوا کا راج، مدتوا کا راج، مسلمانوں سے خاص طور پر پاکستان سے جو نفرت ہے وہ بھارت کو مجبور کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ ہو جائے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، جو بھارت کی اس وقت کنڈیشن ہے، وہ بھارت کو اس سب کی اجازت نہیں دے رہی۔ ایک طرف تو بھارت پاکستان سے جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہے اور کچھ ہی دیر میں بھارت کا خود ہی اپنے ملک کے اندر ہی ایسا مذاق بن جاتا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے بھارت تماشا بن کے رہ جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس چند خبریں ہیں، آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ چند روز پہلے بھارت میں مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک ڈرامہ ہوا تھا ڈرون حملوں کا، جس کی وجہ سے بھارت پوری دنیا میں مذاق بن کر رہ گیا تھا۔ نہ تو ان کے راڈار ان کو ڈیٹیکٹ کر سکے، جب وہ ڈرونز آ گئے انہوں نے حملہ کر دیا، تب بھی یہ ان ڈرونز کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ان کی ایئر فورس سوئی ہوئی تھی۔ پھر دوسرے دن دوبارہ 2 ڈرونز آئے، انہوں نے فائرنگ بھی کی، وہ ڈرون بھاگ گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ ڈرونز کہاں گئے۔ یعنی سچ میں آپ کی یہ کنڈیشن ہے تو آپ پاکستان کے آگے یا چین کے آگے سرنڈر کیوں نہیں کر دیتے؟ ایک ناتجربہ کار لشکر کو آپ انڈین آرمی کہتے ہیں۔ اینیویز، خبر یہ ہے کہ آج بھارت کے سی ڈی ایس بپن راوت نے کہا ہے کہ جموں کشمیر پر جو ڈرون حملے ہوئے ہیں بھارت اس کا جواب دے گا، اور کہا کیا ہے، انڈیا ٹو ریٹیلیٹ ایٹ اے ٹائم پلیس آف اٹس چوزنگ، یعنی بھارت جواب دے گا لیکن ٹائم اور جگہ کا تعین بھارت کرے گا۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ 26 فروری کو میجر جنرل آصف غفور نے کیا کہا تھا کہ پاکستان آپ کو سرپرائز دے گا لیکن جگہ اور ٹائم کا تعین پاکستان کرے گا، اور پھر پاکستان نے کر کے دکھایا۔ یعنی بپن راوت کے پاس الفاظ بھی اپنے نہیں تھے۔ جیسے بچے کوئی مووی دیکھتے ہیں اور پھر آ کر اس مووی کے ڈائیلاگز دہراتے ہیں، اسی طرح بپن راوت میجر جنرل آصف غفور کے سینٹنسز سے اتنا امپریس تھا کہ سیم ٹو سیم وہی سینٹنسز انہوں نے دہرائے۔ بھارت کے ایکس ملٹری آفیسر اور بہترین تجزیہ نگار، دفاعی تجزیہ نگار پروین سوانے نے اس پر کیا کہا کہ سوائے بھارتیوں کے آپ کی اس بات کو کسی نے بھی سیریس نہیں لیا۔ یعنی آپ جو بکواس کر رہے ہیں، آپ کی بات تو لوگوں نے سنی انسنی کر دی، کسی نے سیریس لیا ہی نہیں ہے آپ کی بات کو۔ تو وائی ناٹ کیپ دا ماؤتھ شٹ اینڈ لیٹ یور ایکشن ڈو دا ٹاکنگ، اپنے منہ کو بند رکھیں اور آپ کا ایکشن جو ہے اسے بولنے دیں۔ یعنی اتنی بے عزتی۔ اور دوسری طرف بھارت کا جو حال ہے، ایک طرف پاکستان کی تلوار سر پر منڈلا رہی ہے، ایک طرف چین کی تلوار سر پر منڈرا رہی ہے، ملک کے اندر جو بیماریوں سے جو حال ہوا ہے، معیشت کا جو حال ہے، لیکن مودی پر جنگی جنون سوار ہے۔ آر ایس ایس کو بھی خوش کرنا ہے، عوام کو بھی کچھ نہ کچھ دکھانا ہے، ووٹ بھی چاہیے۔ پچھلی بار سرجیکل سٹرائک کا جھوٹا ڈرامہ کیا تھا تو پاکستان نے بہت مارا تھا، اب کریں تو کیا کریں؟ اوپر سے امریکہ نے بھی پریشر دیا ہوا ہے کہ کچھ کر کے دکھاؤ۔ اب ایک طرف تو اتنے مشکل اور سخت حالات ہیں مودی کے لیے، دوسری طرف ان کی فوج آپس میں لڑ پڑی ہے۔ بپن راوت نے کہا کہ ہماری جو ایئر فورس ہے وہ ہماری زمینی فوج کی معاون ہے، یعنی وہ ہمارے لیے کام کرتی ہے۔ لڑنا تو ہم نے ہوتا ہے، آگے تو ہم نے بڑھنا ہوتا ہے، ہم صرف اس کی مدد لیتے ہیں کہ وہ ہوا سے ہماری مدد کرے۔ اس پر ایئر چیف کو سخت غصہ آیا، انہوں نے بپن راوت کے بیان کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم خود ایک ادارہ ہیں، ہم خود ایک مضبوط ترین فورس ہیں، ہماری اپنی ایک عزت ہے، ہماری اپنی ایک گلوری ہے۔ اس کے بعد میڈیا نے پھر بپن راوت سے پوچھا کہ ایئر چیف تو ایسا کہہ رہے ہیں، کیا آپ کا اب بھی ماننا ہے کہ انڈین ایئر فورس صرف اور صرف بھارتی فوج کو سپورٹ کرتی ہے؟ تو بپن راوت نے کہا یس، ہاں بالکل کرتی ہے، لیکن ایئر چیف نے پبلک میں نو کہہ دیا ہے۔ اب مودی سر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ ان سے میں نے جنگ لڑوانی ہے، وہ بھی پاکستان جیسے ملک سے، وہ بھی چین جیسے ملک سے۔ کیا سمجھتے تھے ہم ان کو؟ ہماری عوام کیا سمجھتی تھی؟ دنیا کو ہم نے کیا بتایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہیں، اور اصل میں یہ کیا نکلے؟ کبھی کوے کو مار کے آ جاتے ہیں، کبھی درخت گرا کے آ جاتے ہیں، کبھی ڈرون کو نہیں پکڑ سکتے، اس کا تعاقب تک نہیں کر سکتے، ڈیٹیکٹ کرنا تو دور کی بات۔ اب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پھر بھارتی ایئر چیف کا بیان کے بعد پروین سوانے نے کیا کہا کہ گزشتہ 7 سالوں سے آپ کی آرمی، آپ کی ایئر فورس پولیٹیسائز ہو چکی ہے، تو اس کا رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے۔
कौन सी ग्लोरी की आप बात करते हैं? वो बालाकोट वाला वाकया, वो आपकी ग्लोरी थी? माय फुट। इससे पहले भी प्रवीण स्वानी एक ट्वीट कर चुके हैं पिछले दिनों, जब ड्रोन्स हमलों के बाद उनसे पूछा गया कि आप इंडियन एयरफोर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ नहीं कहता, 27 फरवरी ने सब कुछ बता दिया था। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।